بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین کے صدر نے روس سے جنگ ختم کرنے کی حمایت کر دی۔ یوکرینی صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امید ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے امریکی صدارت سنبھالنے پر روس یوکرین جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور نئی امریکی انتظامیہ یقینی بنائے گی کہ جنگ ختم ہو جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ امریکی صدارتی انتخابات میں ان کی جیت کے بعد ٹیلی فونک گفتگو میں روس کے خلاف جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں سننے کو ملی جو یوکرین کے موقف کے خلاف ہو۔ امریکہ دوستو، یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ روس کے خلاف فروری 2022 سے جنگ کے آغاز سے جون 2024 کے اختتام تک امریکہ نے یوکرین کو $55.5 ارب مالیت کے ہتھیار اور ساز و سامان فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں نئی جنگیں شروع کرنے کی بجائے جاری جنگیں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ہر جنگ کو ایک دن میں ختم کر دیں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا کہ وہ ایسا کس طرح کریں گے۔ مولانا طارق جمیل نے اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وی پی این حرام ہے تو پھر موبائل فون کا استعمال بھی حرام ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند روز قبل اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کو حرام قرار دیا تھا، جس کے بعد ملک میں اس حوالے سے ایک نئی بحث چھڑ گئی تھی۔ مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کون سی شرعی کونسل نے فتویٰ دیا ہے، اگر وی پی این حرام ہے تو پھر تو موبائل فون بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں وی پی این کے بغیر ہی اتنی چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ حد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں وی پی این کو حرام قرار دینے سے متعلق فتویٰ صحیح نہیں ہے، میرے خیال میں یہ تنگ ذہنی، یہ درست نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کو صہیونی کالونی میں تبدیل کر لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے خطرے کو ٹالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بائبل کے مقدس ناموں کا استعمال کرتے ہوئے دریائے اردن کے مغربی کنارے میں یہودیہ اور سامرا کے نام سے بستیاں آباد کی جائیں۔ اس انتہا پسند صہیونی وزیر کا دوستو کہنا تھا کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے ایسے معاہدے کو قبول نہیں کریں گے جو غزہ جنگ کے خاتمے کا باعث ہو۔ دوستو، کچھ دن پہلے اسی انتہا پسند وزیر نے دعویٰ کیا تھا کہ 2025 کا سال مغربی کنارے پر اسرائیل کی حاکمیت کا سال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی کنارے میں صہیونی تسلط کی توسیع کے لیے احکامات صادر ہو چکے ہیں، اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے اس نئے عہد صدارت میں مغربی کنارے پر اسرائیل کی حاکمیت کا اعلان کر دیا جائے۔ اسی وزیر کا کہنا تھا کہ ہم پوری طاقت سے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کریں گے۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں صہیونی بستیوں میں توسیع اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے، کیونکہ اسرائیلیوں کی اکثریت بخوبی جانتی ہے کہ مغربی کنارے میں فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے جو اسرائیل کو مٹا دے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس انتہا پسند وزیر کے بیانات پر دنیا بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران نے اس صہیونی وزیر خزانہ کے خیالات کو نسل پرستی، تسلط امیز اور جارحہ رجیم کی ایسی شکل قرار دیا ہے جو فلسطینی سرزمین پر قبضہ اور فلسطینیوں کی قتل و غارت گیری اور جبری نقل مکانی جیسے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے بھی صہیونی وزیر خزانہ کے بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر مذکور کے بیانات مغربی کنارے کے غیر قانونی الحاق کے منصوبے کی جانب ایک قدم ہے۔
پرینکا گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر امت شاہ پر ان کے بھائی راہل گاندھی کے بارے میں جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا کہ وہ ریزرویشن کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لیڈر راہل گاندھی سے خوف زدہ ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ذات پات کی مردم شماری کروائی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مہاراشٹر سے 10 لاکھ کروڑ روپے کے پروجیکٹ چھین لیے گئے۔ انہوں نے نریندر مودی کو چیلنج کیا کہ وہ عوامی طور پر اعلان کریں کہ ذات پات کی مردم شماری کروائی جائے گی اور ریزرویشن پر 50% کی حد کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی ریزرویشن کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شخص جو منی پور سے ممبئی تک انصاف یاترا چلا کر آیا، اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزرویشن کے خلاف ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے عمران خان کی گرفتاری کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے کوئی اشارے نہیں ملے۔ ایم پی کم جانسن نے 16 اکتوبر کو برطانوی وزیر خارجہ کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری اور سیاسی حالات پر لکھا تھا، جس پر انہوں نے اب رد عمل جاری کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے جوابی خط میں لکھا کہ پاکستان کے عدالتی فیصلے ملک کا اندرونی معاملہ ہے، تاہم برطانوی حکام نے پاکستانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری، بنیادی انسانی حقوق کا احترام کریں اور خاص طور پر منصفانہ ٹرائل قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے۔ ڈیوڈ لامے نے فوجی عدالتوں کے ممکنہ استعمال پر تشویش ظاہر کی اور لکھا تھا کہ فوجی عدالتوں میں کیس کے ٹرائل میں شفافیت اور آزاد نگرانی کا فقدان ہو سکتا ہے، جو بین الاقوامی معیارات کے مطابق نہیں۔ ایک آزاد عدلیہ جو ریاستی اداروں کو چیک اور بیلنس کرے جمہوریت کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کے کوئی اشارے نہیں ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری اور آزادی اظہار پر پابندیوں جیسے معاملات پر برطانوی حکام پاکستانی عوام کے لیے انصاف اور جمہوری اصولوں کے احترام پر زور دیتے رہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ اور باہر موجود تمام قیادت اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کی اگلی صفوں اور سینٹ میں بیٹھے تمام افراد 2 نمبری ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ 26ویں ترمیم میں انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑوایا ہے کیونکہ پیسے لیے ہوئے تھے۔ جو ملک سے مخلص نہیں وہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان خود تمام عمر 2 نمبری کرتے رہے ہیں۔ جو بار بار کہتا ہو کہ ہینڈلر سے بات کروں گا، اس سے بڑا 2 نمبر اور کون کیا ہوگا؟ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ لوگ ایسی باتیں چھپاتے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ سیٹ ہونا چاہتا ہوں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے معاملے میں کوئی بندہ پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ میں جرم کرنے والوں کو انصاف کے تقاضے پورے کر کے جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے۔ 12 سال کے بچے کو بھی قید کی سزا ہوئی۔ امریکہ میں کانگریس پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ بھی تیزی سے نپٹا گیا۔ پاکستان میں 9 مئی کو ایسی اہم تنصیبات پر بھی حملہ کیا گیا جن پر صرف بھارت کے حملے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی تو بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی والے اب بھی تخریب کاری کی وارداتوں کی مذمت نہیں کرتے۔ عمران خان کے مشیران اور بشرا بی بی 2 مختلف قوتیں ہیں، ان کا ساتھ چلنا بہت ہی مشکل ہے۔ جارجیا میں اپوزیشن جماعت کے اہلکار نے سینٹرل الیکشن کمیشن کے سربراہ پر دھاندلی کا الزام لگا کر سیاہی پھینک دی۔ اپوزیشن جماعت کے اہلکار نے بھرے مجمع میں الیکشن کمیشن کے سربراہ کو دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے ان کا چہرہ سیاہی سے مسح کر دیا۔ اس حوالے سے ویڈیو بھی خبروں اور سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، جس میں اپوزیشن اہلکار کو سیاہی پھینکتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ سیاہی پھینکنے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کو اپوزیشن جماعت کے اہلکار کے پیچھے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے ہی پشاور کی ضلعی تنظیم میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ صدر ملک اسلم اور جنرل سیکرٹری تقدیر علی نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تقدیر علی نے اپنے استعفے کا باضابطہ اعلان ویڈیو پیغام کے ذریعے کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پشاور سے مزید عہدیداروں کے استعفے آنے کا امکان ہے اور اختلافات عہدوں کے تقسیم پر سامنے آئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ احتجاج کی تیاریوں کے حوالے سے عمران خان کی بیوی بشرا بی بی بھی پشاور میں متحرک ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ پشاور میں موجود ہیں۔ امریکہ کے 46 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو ایک بار پھر خط لکھ دیا ہے۔ امریکی ارکان کانگریس نے خط میں پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا گیا ہے کہ عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر وکالت کی جائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق پامال کیے گئے پاکستان کی اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ مختلف حربوں کے باوجود پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شائع خط میں دوستو 46 ارکان کانگریس کے دستخط بھی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ دنوں بھی امریکی ایوان نمائندگان کے 60 سے زائد اراکین نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا تھا۔ سرد جنگ کے خاتمے اور روس کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں دوستو امریکہ دنیا کی سپر پاور کے طور پر ابھرا اور اسے من مانی سے روکنے کے لیے کوئی طاقت موجود نہ تھی۔ دوسری طرف بعض مسلم ممالک کے کچھ ترقی کرنے اور اپنی مرضی چلانے کے نتیجے میں بعض مغربی مفکرین نے تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ پیش کیا، کیونکہ ان کی رائے میں مذہبی اختلافات اور دیگر مسائل اب ثانوی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ تہذیبی تصادم کی بات انہوں نے اس لیے کی کہ مذہب کو اہل مغرب رد کر چکے ہیں اور اس کی جگہ ان کے ہاں تہذیب لے چکی ہے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام ہی اب ایک ایسی بڑی نظریاتی قوت ہے جس کے مغربی فکر و تہذیب کے مد مقابل آنے کا امکان ہے۔ پھر ان کی نظریں اسلام مسلم معاشروں اور خصوصاً ان جماعتوں اور تحریکوں پر پڑتی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی کی متمنی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ پیش کیا، اور دنیا کی بدقسمتی یہ کہ پچھلے کئی سالوں سے امریکی اقتدار پر قابض حکمران جماعت نے اسے قبول کر لیا۔ چنانچہ پرامن ذرائع سے مسلم ممالک کو قابو میں رکھنے کی پالیسی ترک کر کے امریکہ نے یورپ اور اقوام متحدہ کو ساتھ ملا کر، اور جہاں انہوں نے ساتھ نہ دیا وہاں اکیلے ہی اپنی فوجی قوت سے مسلم ممالک پر چڑھائی کر دی۔ اس نے افغانستان اور عراق کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایران اور پاکستان کو روندنے کے ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں اور دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ دنیا کو 8 بڑی تہذیبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سائنک تہذیب ویتنام، چائنا اور کوریا پر مشتمل ہے۔ ہندو تہذیب بنیادی ہندوستانی ثقافت پر مبنی ہے۔ اسلامی تہذیب کی ابتدا جزیرہ نما عرب میں ہوئی اور بعد میں دنیا کے دیگر حصوں میں پھیل گئی۔ مطلب شمالی افریقہ، جزیرہ نما، آئبرین، وسطی ایشیا، عرب ریاستیں، ترکی، سلطنت فارس اور ملیشیا، اس نے مسلم دنیا کو مضبوط کیا۔ مغربی تہذیب کی بنیاد یورپ اور شمالی امریکہ پر تھی۔ لاطینی امریکی تہذیب بنیادی طور پر وسطی اور جنوبی امریکہ کے کیتھولک اور آمرانہ حکومت والے ممالک پر مشتمل تھی۔ افریقی تہذیب افریقی ریاستوں میں موجود تھی۔ 21ویں صدی میں جنگیں پانی یا زمین کے حصول کی خواہش کی بنیاد پر نہیں بلکہ تہذیبی اور مذہبی اختلافات کی بنیاد پر ہوں گی۔
اس تصور یا نظریے نے دوستو سنجیدہ حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ یہ باور کر لیا گیا کہ مغرب کے انتہائی طاقتور ممالک اس نظریے کو بنیاد بنا کر ترقی پذیر معاشروں کو زیر کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے جس طرح جارحانہ طور پر کمزور ممالک کے خلاف کارروائیاں شروع کیں اور ان کی زمین اور وسائل ہتھیانے کا عمل شروع کیا، اس سے دنیا کو یہ پیغام ملا کہ اب مغرب اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک تہذیبوں کے تصادم کا بہانہ تلاش کر افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ در حقیقت دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، دل فریب نعروں سے اپنے مکروہ مقاصد حاصل کرنا اور سیاسی اور مالی مفادات کے لیے دیگر اقوام کی غربت سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے شیشے میں اتارنا اس سیکولر مغربی تہذیب کا خاصہ رہا ہے۔ آلودگی کا شور مچا کر دوسرے ملکوں کی صنعتیں بند کروانا یا ان کی مصنوعات پر آلودگی کم کرنے کے پلان لگا کر ان کی مصنوعات مزید مہنگی کروانا تاکہ اس ملک کے لوگ یورپ کی ساختہ اشیاء خریدنے پر مجبور ہو جائیں۔ دوستو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنے ملکوں میں جانوروں، پرندوں اور درختوں کی افزائش پر بے پناہ وسائل خرچ کرنا اور دوسرے ملکوں کو کہنا کہ اپنے انسان بھی کم پیدا کرو۔ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہزاروں میل دور دوسرے ملکوں میں اپنی افواج کے ذریعے شہریوں پر اندھا دھند کارپیٹ بمباری کرنا اور پھر بھی امن پسند کہلانا اور اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والوں کو تخریب کار کہنا، کہاں کا دوستو انصاف ہے؟ اپنا خاندانی نظام تباہ کر کے تو دوسری قوموں کے درپے ہو جانا اور نعرہ دینا عورت کی آزادی کا اور شور مچانا آزادی صحافت کا نعرہ لگانا اور اپنے خلاف خبریں نشر کرنے والے اداروں پر میزائل فائر کر کے تباہ کر دینا، صحافیوں کو اغوا کر کے مار دینا، خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے انہیں خوف و ہراس کا شکار کرنا اور بھاری رقوم دے کر ان کی زبان بند کروانا، چائلڈ لیبر، وائلڈ لائف اور نہ جانے کتنے کتنے خوبصورت ڈھونگ اس سیکولر مغربی تہذیب نے رچائے، جن کے پس پردہ مقاصد پر مورخ جب قلم اٹھائے گا تو دوستو اس تہذیب کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوگا۔ سیکولر مغربی تہذیب دوستو ایک خاص علاقے اور ایک خاص رنگ اور نسل کی تہذیب ہے، جبکہ اسلامی تہذیب عالمگیر تہذیب ہے۔ سیکولر مغربی تہذیب ایک زمانے کی پیداوار ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی آخری سانس گننے والی ہے، جبکہ اسلامی تہذیب ایک آفاقی تہذیب ہے۔ سیکولر مغربی تہذیب چند انسانوں کی پیدا کردہ ہے، جن میں سے کوئی انسان کو جانور کی اولاد کہتا ہے، کوئی انسان کو معاشرتی جانور کہتا ہے، کوئی معاشی جانور کہتا ہے، اور کوئی یہاں تک گر جاتا ہے کہ اس کے نزدیک انسان ایک جنسی جانور ہے۔ جبکہ اسلامی تہذیب انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے، جنہوں نے انسان کو خالق کائنات کا نائب اور اشرف المخلوقات کا مقام دوستو عطا کیا ہے۔ سیکولر مغربی تہذیب خود فراموشی، خدا فراموشی کی تہذیب ہے جو انسان کو پیٹ اور پیٹ سے نیچے کی خواہش کا پجاری بناتی ہے، جبکہ اسلامی تہذیب خود شناسی، خدا شناسی کی تہذیب ہے جو انسان کو ایک خدا کا بندہ بناتی ہے۔ انسانیت کو بالآخر دوستو اسلامی تہذیب کی طرف ہی لوٹنا ہوگا اور پلٹنا ہوگا۔ ہم نے اپنی گاڑی کی چابی یا موبائل فون وغیرہ کہاں رکھا تھا؟ ہمارے دماغ کو یہ چیزیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس سوال کا جواب معلوم کر لیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق میں دماغ کے خلیوں کی ایک نئی قسم دریافت کی ہے جو مختلف چیزوں کے بارے میں یاد رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ ان خلیوں کو ویکٹر ٹریس سیلز کہا جاتا ہے، جن کی بدولت ہم اپنی ذاتی اشیاء، گھڑی، موبائل فون اور چابی وغیرہ کے بارے میں یاد رکھتے ہیں کہ وہ کہاں رکھی تھیں۔ سائنسدانوں کی یہ تحقیق دماغ کے اندرونی جی پی ایس سسٹم کے متعلق ہونے والی نوبل انعام یافتہ ریسرچ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ دماغ کے جی پی ایس کی طرح کے خلیے ہیں جو ان جگہوں کو ایک نقشے کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں۔
یہ نئے دریافت ہونے والے ویکٹر ٹریس خلیے ہمیں چیزوں کو پہچاننے اور انہیں یاد رکھنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تحقیق سے ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے کہ ڈیمنشیا کے مریضوں کو یادداشت کا مسئلہ کیوں لاحق ہو جاتا ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق بھرپور ناشتہ وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس تحقیق میں ان موٹی خواتین پر بہتر اثر پڑا جنہیں ان کی روزانہ کھائی جانے والی کیلوریز میں سے نصف ناشتے میں دی گئیں۔ اس مقابلے میں ناشتے میں کم کیلوریز لینے والی خواتین بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں۔ اس دوران امریکی ماہرین کا کہنا تھا کہ کم مقدار میں کیا جانے والا ناشتہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ورجینیا کامن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز کے مطابق اس تحقیق میں 46 موٹے اور جسمانی طور پر غیر متحرک افراد نے حصہ لیا، اور تحقیق کے دوران ناشتے کا کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کے اثر سے موازنہ کیا گیا۔ اس کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک میں روزانہ 1085 کیلوریز لی جاتی تھیں، اور اس خوراک میں شامل ناشتے میں صرف 290 کیلوریز شامل ہوتی تھیں۔ اس کے برعکس ڈاکٹرز کے مطابق بھرپور ناشتے والی خوراک میں 1240 کیلوریز تھیں، لیکن ان میں سے 600 کیلوریز صرف ناشتے میں لی جاتی تھیں۔ تحقیق کے دوران پہلے 4 ماہ کے عرصے میں کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کھانے والے افراد نے زیادہ تیزی سے وزن کم کیا، جبکہ 8 ماہ کے عرصے کے بعد بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد کے وزن میں دوبارہ اضافے کی رفتار کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک لینے والے افراد کے مقابلے میں کم رہی۔ تحقیق کا عرصہ مکمل ہونے تک بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد نے اپنے وزن کا 5واں حصہ کم کیا، جبکہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد میں یہ شرح 5% سے بھی کم رہی۔ ڈاکٹرز کے مطابق بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد نے محسوس کیا کہ انہیں دن بھر خصوصاً صبح کے اوقات میں کم بھوک لگی۔ ماہرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک وزن کم کرنے کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے، لیکن اسے عمر بھر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔